السلام علیکم گائز، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج میں آپ کو سٹوری سناؤں گی۔ ایپیسوڈ 4، سحر ایک استعارہ ہے۔ سعد شادی کے بعد میرا سامنا کرنے سے کترایا کرتا تھا اور یہی حال میرا تھا۔ میں ان دونوں کو کسی مشکل لمحے سے دوچار نہیں کرنا چاہتی تھی، کوشش کرتی کہ ان سے زیادہ سامنا نہ ہو۔ پھر زندگی اپنے معمول پر آ گئی تھی۔ میں نے BA کرنے کے بعد ایک اسکول جوائن کر لیا تھا۔ امی نے میرے کئی اچھے رشتے بھی معمولی سی خامی پر ٹھکرا دیے۔ حالانکہ میں ان سے کہنا چاہتی تھی کہ آپ اتنی چھان بین کا کوئی فائدہ نہیں، جب ساتھ نہیں تو پھر کوئی بھی صحیح اچھا ہو یا برا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، گزارنی تو زندگی ہی تھی اور وہ بہرحال گزر جاتی۔ مگر میں امی سے یہ نہیں کہہ پائی۔ میں 24 سال کی ہو گئی تھی۔ زندگی آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی۔ میری عمر بڑھانے والا ہر سال امی کی پریشانی میں اضافہ کر دیتا، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ نہ میں وقت کے پہیے کو روک سکتی تھی، نہ میں امی کی پریشانی ختم کر سکتی تھی۔ ہاں، اگر میں کچھ کر سکتی تھی تو وہ صبر تھا، اور یہ کام میں برسوں سے کر رہی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے جب اچانک ہماری زندگی میں بھونچال آ گیا تھا۔ وجہ اس بار بھی ایمن ہی تھی۔ وہ سعد سے طلاق لینا چاہتی تھی اور اس کی کوئی معقول وجہ اس کے پاس نہیں تھی۔ اس کی شادی کو 4 سال گزر گئے تھے۔ ایک بہت خوبصورت بیٹا بھی تھا اس کا۔ سعد کا کاروبار ترقی کر رہا تھا، گھر میں اس پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ سعد اس پر جان چھڑکتا تھا، پھر بھی وہ طلاق چاہتی تھی، اور طلاق حاصل کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس نہیں آئی بلکہ اپنے ایک دوست کے گھر اس نے رہائش اختیار کر لی۔ وہ حدید کو بھی چھوڑ گئی تھی۔ سعد اور خالہ بے حد پریشان تھے، اور ہم لوگ صرف پریشان نہیں تھے، ہم پر تو جیسے گھڑوں پر پانی آ گیا تھا۔ ہزار دقتوں کے بعد سعد نے اس کی رہائش گاہ کا پتہ چلایا تھا، مگر اس نے سعد سے بات کرنے سے قطعی طور پر انکار کر دیا، اور اسی سلوک کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا جب سعد نے ہمیں اسے سمجھانے کے لیے بھجوایا تھا۔ پھر جب ہم ایک بار 20 بار اسے سمجھانے کے لیے گئے، مگر اس نے ہمیشہ ہم سے ملنے سے انکار کر دیا، اور آخری دنوں میں تو اس کا چوکیدار ہمیں دیکھ کر گیٹ بھی نہیں کھولتا تھا۔ پھر جب سعد نے اسے طلاق دینے سے انکار کر دیا تو اس نے خلا کا کیس کر دیا۔ سعد کی حالت نے ان دونوں پاگلوں جیسی تھی۔ اس کا سب سایہ گھر اجڑ رہا تھا، اور وہ اس کی تباہی دیکھنے پر مجبور تھا۔ وہ دن میں 3 بار ایمن کے گھر جاتا کہ شاید وہ اس سے بات کر لے، شاید وہ اپنی خفگی کی وجہ بتا دے، مگر وہ اس کے سامنے نہیں آئی۔ وہ اس وکیل کے سامنے گڑ گڑاتا، منت کرتا کہ وہ اس سے پوچھیں کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے، اسے کیا چیز بری لگی ہے، مگر اس کا وکیل ہمیشہ کہتا، وہ کہتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور آپ سے طلاق چاہتی ہے۔ اور پھر وہی ہوا تھا جو ایمن نے چاہا تھا۔ سعد نے بہت کوشش کی تھی کہ کیس کو لٹکا دیا جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ایمن کے وکیل بہت نامی گرامی تھے، اور وہ پیسہ پانی کی طرح بہا رہی تھی۔